پارہ 29 کی ایک اور پیاری صورت ہم شروع کر رہے ہیں، سورہ حاقہ۔ اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کی تجوید بھی ہے، اور اس میں جس موضوع پہ بات ہوئی ہے انشاءاللہ ہم وہ ترجمہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اس کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دیتی چلوں۔ سورہ الحاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں تقریباً 52 آیت ہیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 78 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 69 نمبر پر ہے، اور یہ سورہ ملک کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں تقریباً 256 کلمات ہیں اور اس کے حروف 1433 ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو آیت نمبر 1 سے اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمہ اور ساتھ ساتھ تجوید بھی سیکھتے ہیں۔ سورہ حاقہ قیامت کے منظر کو پیش کر رہی ہے۔ قیامت سچ ہے، قائم ہو کے رہے گی، تیاری کرو۔ انعام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے یا بائیں ہاتھ میں ہوں گے، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت میں آپ کے اعمال کا کیا نتیجہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ قیامت کی منظر کو پیش کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ صورت اپنے نام سے واضح ہے، حاقہ۔ حاقہ کا مطلب ہے حق پر ہونے والی چیز، تو قیامت حق پر قائم ہوگی۔ تو آئیے پہلے اس کو تجوید کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ ذال کے مخرج کو سافٹ لگائیے، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، الف مدہ بھی ہے، فاما ثمود، واو مدہ نہ ہوگا، ثمود فأهلكم بالطاغیہ، وَأَمَّا عَادٌ، یہاں پر الف مدہ بھی، عَادٌ یہاں پہ اخفا ہوگا باریک، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، اچھا آگے نا اخفا ہو رہا بھاری، تو اس کو پڑھیں گے بِرِيحٍ، صاد ہے نا، صارٍ عادیہ۔ اچھا بھائی اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں، بلکہ ترجمہ، تفسیر اور تلاوت۔ ترجمہ ہے، حق ہو جانے والی۔ کیا ہے حق ہو جانے والی؟ اور تجھے کیا خبر ہے حق ہو جانے والی؟ ثمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والے عذاب کو جھٹلا دیا، پھر ثمود کو ایک سخت دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا، اور عاد کو تیز ترار ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ قیامت یقینی ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ قیامت بہت خوفناک ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، تو ان پر ایسی سخت عذاب نازل ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس صورت کو الحاقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن ہر چیز کا حق ثابت ہو جائے گا، جنت جہنم کا وعدہ سچا ہو جائے گا، نیک اور بدکار ان سب کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اچھا یہ جو آیت نمبر 3 ہے نا، وما ادراک ما حاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہونے والی چیز کیا ہے؟ یعنی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ انہیں بتا دیں کہ قیامت کے بارے میں تو مجھ کو بھی علم نہیں ہے، مجھے بھی نہیں بتایا گیا، یعنی بتایا نہیں گیا، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ بس یہ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے، اپنے آنے کی تیاری کرو۔
بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی تیاری کریں، کیونکہ اس سوال پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کسی ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کی تیاری کر رکھی ہے یا تیاری کر رہے ہو؟ آنے کی فکر چھوڑو، تیاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بس توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ چلیں آئیے اب اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ الحاقہ ما الحاقہ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية